کڑی نگرانی اور پے در پے آپریشنز کے سبب غیر ملکی قوتوں کے اعلی کار دہشت گرد بلوچستان میں کوئی بڑی واردات کرنے میں ناکام رہے۔ 2017 کی پہلی سہ ماہی نسبتاً پرامن گزری، تاہم ان 3 ماہ میں 2 بم دھماکوں سمیت دہشت گردی کی 7 وارداتیں ہوئیں، جن میں 1 دہشت گرد مارا گیا جبکہ 5 شہری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار شہید ہوئے۔ دیکھا جائے تو 2017 کے آغاز سے ہی دہشت گرد سیکورٹی فورسز کی چوکسی کو دیکھتے ہوئے ایک نئی حکمت عملی کے تحت ٹارگٹ کلنگ کرتے ہوئے دکھائی دیے، تاہم وہ کوئی بھی بڑی واردات کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے باوجود کوئٹہ اور دیگر شہروں میں خوف کے سائے محسوس کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ دہشت گرد ابھی بھی ایک خطرہ ہیں اور کسی بھی جگہ کسی بھی وقت کوئی واردات کر سکتے ہیں، تاہم فورسز کا کنٹرول بہتر ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ دوسری جانب یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ عزیر بلوچ گروپ کا نیٹ ورک ابھی تک ایران میں موجود ہے۔ اہم ذرائع کے مطابق عزیر بلوچ کے ایران کے علاقے چابہار سے نیٹ ورک چلانے والے اہم کمانڈر آصف کے مارے جانے کے بعد یہ نیٹ ورک غلام حسین عرف غلامو نے چلانا شروع کر دیا ہے، جو کہ لیاری گینگ وار کے مشہور زمانہ کردار عبد الرحمن عرف ڈکیت کا قریبی عزیز بھی ہے۔ ذرائع کے مطابق نور محمد عرف بابا لاڈلا کی ہلاکت کے بعد لیاری کے علاقوں پر کنٹرول کے لیے زاہد لاڈلا نے غفار ذکری کے ساتھ مل کر آغا شوکت اور دیگر کے ذریعے عزیر بلوچ کے زیر اثر علاقوں کے لیے نئی حکمت عملی بنائی ہے۔ اس کا مقابلہ فیصل پٹھان اور ملا سہیل کر رہے ہیں، جبکہ انہیں ساجد کی معاونت بھی حاصل ہے۔ حالانکہ عزیر بلوچ کے زیر اثر علاقے اب بہت محدود ہو کر صرف سنگولین اور اطراف کے کچھ علاقوں تک محدود رہ گئے ہیں۔ واضح رہے کہ عزیر بلوچ کی متحدہ عرب امارات سے گرفتاری اور کراچی منتقلی کے بعد ہونے والی مشترکہ تحقیقات میں کئی سنسنی خیز انکشافات کی اطلاعات منظر عام پر آتی رہی ہیں، جن کے مطابق عزیر بلوچ نے ایران کی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے کے علاوہ بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کے رہنماؤں کو لیاری میں پناہ دینے کا بھی اعتراف کیا ہے کہ وہ ان کی خفیہ ایجنسی کے لیے بھی کام کرتا رہا ہے، اور بلوچستان میں حالات خراب کرنے کے لیے پڑوسی ملک کی ایجنسی نے بھی اسے استعمال کیا ہے۔ خیال رہے کہ عزیر بلوچ کی گرفتاری جس وقت عمل میں آئی تھی، اس وقت وہ عثمان کے نام سے ایرانی پاسپورٹ پر سفر کر رہا تھا۔ عزیر بلوچ کی ایرانی انٹیلیجنس نیٹ ورک سے حاجی نثار نامی ایک شخص نے ملاقات کرائی تھی، جس کے بعد وہ ایرانی انٹیلیجنس کو نہایت حساس نوعیت کی معلومات فراہم کرتا رہا ہے۔ عزیر بلوچ نے ایران آنے جانے کے لیے جعلی پیدائشی سرٹیفکیٹ، ایرانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی بنا رکھے تھے۔ عزیر بلوچ کے بقول لیاری گینگ وار کے 14 کمانڈر ملک سے فرار ہو چکے ہیں، جو اس وقت جنوبی افریقہ، دبئی، عمان اور ایران میں مقیم ہیں۔ اس ضمن میں ایک سابق ڈائریکٹر فشریز جاوید یونس کے حوالے سے بھی اطلاعات منظر عام پر آ چکی ہیں کہ عزیر بلوچ کوسٹل ہائی وے جیوانی کے راستے ایران فرار ہوتا تھا، جہاں عزیر بلوچ کو سرحد پر ایرانی پولیس کی گاڑی لینے آتی اور چابہار میں واقع اس کے گھر چھوڑتی تھی۔ چنانچہ گزشتہ دنوں اسی بنیاد پر لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ پر قائم مقدمات کو فوجی عدالت بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ ملک کے حوالے سے حساس اداروں اور تنصیبات کی معلومات غیر ملکی اداروں کو فراہم کرنا سیکرٹ انفارمیشن کے قوانین کے تحت سنگین جرم اور ملک دشمن سرگرمی کے مترادف ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی